پاکستان اس وقت نمبر 1 ہے جی، نمبر 1 ہے۔ اور آپ مستقل اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ورلڈ بینک نے ہر ترجیح اپنی ملک کی جو ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے 2022 سے چیئرمین صاحب، یہ ایک کلائمیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ ساتھ جڑی رہتی ہے اب کلائمیٹ سے۔ کلائمیٹ کے اندر انوائرمنٹ بھی آ جاتا ہے، سب کچھ آ رہا ہے آج کل۔ تو یہ آپ کی اس وقت حقیقت ہے۔ پانی کی قلت بھی اور فوڈ انسیکیورٹی صوبوں میں جو نظر آ رہی ہے وہ بھی اس کے اندر آتی ہے۔ میں نے مانا کہ آپ نے انفلیشن کے دباؤ کو کم کیا ہے، مشکل حالات تنگی میں آپ نے چینجز لائی ہیں، وہ سب سحر حاصل باتیں ہیں، لیکن ماحولیات کے حوالے سے میں افسوس سے کہوں گی کہ منسٹری کی بجٹ ہی آپ دیکھ لیں سر، انوائرمنٹ پروٹیکشن والی بجٹ جو ہے اس کو 7.2 ارب سے، جو بہت کم ہوتی تھی، یہ سب سے چھوٹی اور سکڑی ہوئی منسٹری ہوتی ہے، اس کو آدھا سے بھی کم کر دیا ہے جی، 3.1 بلین ہو گیا ہے۔ جیسے پاکستان کی منسٹری، فیڈرل منسٹری کے پاس، انہوں نے مجھ سے کوئی کمپلین نہیں کی ہے، میں نے خود دیکھا ہے while I was on tour، اور اتفاق سے میرے ساتھ کلائمیٹ منسٹر بھی تھے حال کے مصدق ملک، انہوں نے وہ بھی، اب ان کا میں کیا، I don't want to embarrass him، مگر میں نے ان سے پوچھا، کہنے کا جی ایسا ہی ہے، اب آپ بتائیں یہ ہم ان پیسوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ We will start depending more and more on international money۔ پھر ڈیولپمنٹ پارٹنرز، آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کلائمیٹ پہ پیسوں کی انٹرنیشنلی فنڈنگ ایڈ کٹوتی ہوتی جا رہی ہے، سب نے کہہ دیا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں، ایڈ کٹس ہو گئی، تو یہ پیسہ پھر پی ایس ڈی پی کا جو آپ نے کاٹا ہے، یہ منسٹری پھر کیا کر پائے گی؟ کس ایکسپرٹ کو وہ سامنے لائے گی؟ آپ نے آدھا کر دیا ہے سر، اور آپ کی رینکنگ دنیا میں نمبر 1 ہو گئی ہے۔ اس میں جو زمین پر حقائق ہیں وہ آپ کو آلریڈی سخت تکلیف میں آپ کی عوام ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ 49 ڈگریز ہو چکی ہے سر، باقی ممالک میں جہاں سے میں آ رہی ہوں 30 ڈگریز پہ، جب 40 کے نزدیک بھی آنے لگتا ہے تھرمامیٹر، نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جاتی ہے، سارا کچھ رک جاتا ہے، وہاں پہ ذرا سا 35 ہو گیا ایمرجنسی۔ وی آر ایٹ 49 ڈگریز ان پارٹس آف بلوچستان اینڈ سندھ میں بھی جیکب آباد میں ہو چکا ہے، پچھلے سال 50 ہوا تھا اور یہ پہنچے گا آگے۔ 53 ڈگریز پہ پاکستان 3 سال اپنے شہر رجسٹر کر رہا ہے ساؤتھ کے، بلوچستان اور سندھ کے، جس کا مطلب ہے ہم دنیا کے سب سے گرم علاقہ ہے، ہمارا دنیا کا 53 ڈگریز از دا ہاٹسٹ پلیس ان دا پلانٹ۔ میں 3 سال 4-5 سال سے یہ بات کر رہی ہوں۔ پاکستان پانی سے بھی کی قلت میں آ چکا ہے۔ 2025 میں وی ہیو بیکم واٹر اسکیس، یہ میں نے ایجاد نہیں کیے فگرز سر، یہ یونائٹڈ نیشنز کے فگرز ہیں، اور اس پر بھی، پانی پر بھی آپ اگر اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن میں کیونکہ بہت باتیں ہو گئی، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ ان حالات میں کلائمیٹ بجٹ کو آدھا کرنا میں سمجھتی ہوں بڑی تنگ نظری ہے، اور اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمیں دل سے یقین نہیں ہے کہ ہم اصل میں اس کو حل کر سکتے ہیں مسئلے کو، کیونکہ جب پیسے کم کیے جاتے ہیں کسی سیکٹر کے تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ترجیح کیا ہے، تو اس کو واپس سے کسی ری ایلوکیشن کرنا ہوگا، اور سال کے دوران آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ تو منسٹری چل نہیں پائے گی اور اس کے کام چل نہیں پائیں گے، اور کہا جائے گا کہ صوبے کرتے ہیں۔ صوبے کو آپ نے نیشنل پروجیکٹس دینا ہوتا ہے، انٹرنیشنلی یہ منسٹری 27 معاہدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو، 27 انٹرنیشنل اگریمنٹس دے ہیو ٹو فیس۔ اس کے لیے وہ کسی کو جنکٹ کے لیے نہیں بھیج سکتے، اگر ایسا ہو رہا ہے تو غلط ہے، وہ ایکسپرٹس کو بھیجیں جو آپ کے ملک کا مقدمہ لڑ سکیں۔ اور جس طرح ہم نے مل کر چیئرمین بلاول، پرائم منسٹر شہباز شریف اور ہماری منسٹری نے وہاں ایڑیاں رگڑا کے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پکڑا تھا، اس وقت ہماری G77 کی چیئرمین شپ تھی، اب پاکستان کی کوئی نمائندگی، آواز بھی نہیں آتی ہے۔ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا کیا ہوا؟ کسی نے سنا؟ کیئر ٹیکر حکومت سے
وہ اس میں جو بھی نمائندگی آپ کی ہے وہ ختم ہو گئی ہے انہی وجوہات کی وجہ سے کہ بھئی پیسے نہیں ہوتے کسی کو وہاں بھیجنے کے لیے. اسی طرح میں آپ سے کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اب لیپس ہو رہی ہیں. اب میں ٹیکسیشن میجرز پہ بات کروں چیئرمین صاحب, سب نے اس ہاؤس میں بھی گونج ہوگی سولر ٹیکس پہ, سولر پینل کے ٹیکس پہ. اب ایف بی آر کو ویسے ہی آپ نے ڈریکونین پاورز اریسٹ کے دے دیے ہیں, سی ای اوز کو اریسٹ کریں آپ. یہ کہاں ہے؟ آپ ٹیکس نیٹ میں اپنی 6-8 ٹریلین اکانومی, انفارمل اکانومی کو تو لا نہیں سک رہے ہیں. ایف بی آر سے سوال میں کرتی ہوں, آپ سی ای اوز کو اریسٹ کرنے چلیں, اس سے آپ کی پرائیویٹ سیکٹر بڑھے گا, نوکریاں کریٹ ہوں گی. کہ پبلک سیکٹر تو شرنک ہو رہا ہے سر, پبلک سیکٹر میں تو کٹوتیاں آ رہی ہیں کیونکہ ہمارا پبلک سیکٹر بہت بڑا ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے کیا انسینٹیو دیا ہے؟ سپر ٹیکس پہ کچھ ہوا؟ بس ایسی نشتن برخاستن بات ہوئی ہے, روڈ میپ تو کوئی نہیں ہے. تو آپ پوچھیں ایک کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر نمائندے سے, میں ان کی حمایت نہیں کرتی, میں تو منیمم ویج کی بات کرنے آئی ہوں, لیکن وہ بھی نوکریاں تو اب انہی سے ملیں گی سر, کہاں سے آئیں گی؟ تو ان پر بھی آپ نے ایک عجیب و غریب ہتکڑی لگا دی ہے. انسینٹیوز بہت آئے ہیں, لیکن اسی زمرے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں منیمم ویج کیوں نہیں بڑھایا گیا ہے سر؟ سیلریز کی بات ہو رہی ہے, پینشنز کی بات ہو رہی ہے, سب کی بات ہو رہی ہے. ہم نے اپنی تنخواہیں بڑھا لیں, لیکن جو غریب ہے اس کا منیمم ویج نہیں بڑھا. اب میرے اپوزیشن کے دوست نہیں ہیں, وہ لیونگ ویج کی بات کرتے ہیں. دنیا میں اب لیونگ ویج ہوتا ہے. ہم سیلریڈ کا, گورنمنٹ امپلائیز کا بھی خیال ضرور رکھ لیں گے, رکھنا چاہیے, لیکن اس کے باہر بھی اور بھی غم ہے سر زمانے میں, اپنی تنخواہوں کے علاوہ اور بھی غم ہے زمانے میں. اور جو اس وقت تیل کی قیمتیں ہوتی جائیں گی, ایران اسرائیل کا تنازع آپ دیکھ رہے ہیں. اسرائیل نے وہی جنگ مسلط کی ہے جو ہندوستان نے کوشش کی تھی پاکستان پر مسلط کرنے کی. آپ جانتے ہیں ہماری قوت, اور پوری کہانی آپ کے سامنے ہے. میں وہ آپ سے بیان کرنے تیار ہوں جو ہم نے باہر بیان کی ہے, ڈٹ کے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے. لیکن اس سے جو بھی ہے, اب تیل کی قیمتیں آلریڈی بڑھ چکی ہیں. پیٹرول کی قیمت, تیل کی قیمت پر, ہر چیز پر اثر ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہی آپ نے کیا ہے, مگر ہمیں اپنے لوگوں کا دفاع کرنا ہوگا. This is our first line of defense. The economic prosperity of our country and the external factors don't point towards that. We are doing a great deal, and my compliments to the finance minister and Mia Shahbaz Sharif, Prime Minister. انہوں نے بہت سے ایسے اقدامات لیے ہیں جو اکانومی کو بہت مشکل گہرے اندھیروں سے نکال کے آئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے نہیں کیا, لیکن اس وقت جو حالات ہیں, آپ منیمم ویج کو سر ریویو کرائیں, نیشنل اسمبلی اپنا اس پر زور ڈالے کہ منیمم ویج کہتے ہیں کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, فرق کیا پڑتا ہے؟ نو سر, بڑی کمپنیز کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. جس طرح آپ کوئی قانون بناتے ہیں, یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں امپلیمنٹ ہوگا, یہ کوئی بات نہیں ہوتی. کمپنیز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, جو ٹیکسیشن کی زد میں ہوتے ہیں یہ ٹیگ لگائیں. اور ایک اچھا کام کیا ہے, کلائمیٹ کے حوالے سے بھی ایک اچھا کام کیا ہے کہ ساری بجٹ کی گرین ٹیگنگ ہو رہی ہے سر, یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو بھی اسپینڈنگ کرے گا اس کی گرین ٹیگنگ ہوگی. دس از اے ویری گڈ اسٹیپ اینڈ اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. بٹ کمنگ بیک سر ٹو دا ٹیکسیشن, آپ نے سولر پینلز پہ 18% لگا دیا. پاکستان میں تو سولر ریولوشن چل رہا تھا سر, روف ٹاپ ریولوشن چل رہا تھا. تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو یا تو کم کر دیں یا انسینٹیو دیں لوگوں کو کہ یہاں امپورٹڈ پینلز پہ کون سے یہاں مینوفیکچر کر رہے ہیں. کوشش یہاں ہو رہی ہے, تو یہ اس ٹیکس کو یا تو ختم کریں یا کم کریں. اور میری اطلاع ہے کہ ایٹ دا ٹاپ لیول اس بات پر گوش گزار ضرور ہو رہی ہے, اس کو ریویو کریں. اور ایک اور ریویو ٹیکسیشن کا میں آپ سے پھر گزارش آپ کے توسط سے کروں گی سر, وہ یہ کہ الیکٹرک وہیکلز, ہائیبرڈ وہیکلز پہ ٹیکسیشن 18% ٹیکسیشن ڈالی گئی ہے. کوئی ساؤتھ ایشیا کا ملک نہیں, آپ بنگلہ دیش لے لیں, آپ کہیں کسی کو لے لیں, میں ویسٹ کی طرف نہیں پوائنٹ کر رہی, کوئی نہیں کر رہا. ان کے جو ایئر پولوشن انڈیسز ہیں وہ آپ سے بہت نیچے ہیں. پاکستان از نمبر 2 in the most air polluted countries in the world, number 4 in water and number 1 in climate vulnerable.
What is the priority? لاہور میں آپ کو اور ملتان میں سر آپ دیکھتے ہیں آپ کا شہر ایک دن بہت سب سے 14-15 ڈگری زیادہ ہو گیا تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو رینکنگ سے. تو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے بہت سے شہروں میں پاکستان کے, سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. پچھلے سال 128 ملین لوگ 100 لوگ 1 لاکھ لوگ 128 لاکھ لوگ دم توڑ چکے ہیں صرف ایئر پولوشن سے. یہ کم سٹیٹسٹکس ہیں. 11 ملین بچے امپیکٹڈ ہوئے ہیں جی, اور اس میں اس سے کہیں زیادہ آپ کی جی ڈی پی, ورلڈ بینک نے کہا ہے آپ کی جی ڈی پی امپیکٹڈ ہے بائی ایئر پولوشن ٹو 7% آف جی ڈی پی. یہ سارا کھیل ہی جی ڈی پی کا ہے جی. آپ کی گروتھ کیوں نیچے رہتی ہے؟ کیونکہ آپ کلائمیٹ امپیکٹس کو کوریلیٹ نہیں کر پا رہے. آپ ای وی وہیکلز, ہائیبرڈ وہیکلز کو ٹیکس کریں گے, پھر کالی گیس والی گاڑیاں سڑکوں پہ چلیں گی, اور موٹر وہیکلز کا بہت ہائی پرسنٹیج ہے, کم از کم 48% ہو جاتا ہے ان یور ایئر پولوشن ایشو. کتنی آپ ٹیوننگ کروائیں گے؟ آپ انسینٹیو دیجئے. ساری دنیا انسینٹیو دے چکی ہے. کچھ یورپین ممالک تو صرف اب اس وقت وہ چلا رہے ہیں الیکٹرک وہیکلز کی طرف ٹرانزیشن کر رہے ہیں, اور پورا ساؤتھ ایشیا ٹرانزیشن کر رہا ہے. پاکستان کیوں پیچھے جا رہا ہے سر؟ اینڈ وی آر چوکنگ ٹو ڈیتھ ان دا ونٹر. پنجاب والے خاص طور سے, سندھ میں تو سی بریز نکال دیتی ہے کراچی کی سر. جی آئی ول وائنڈ اپ سر. تو میرا یہ ضرور کہنا ہے کہ انڈس واٹرز ٹریٹی بھی آپ کے سر پہ ہندوستان نے کوشش کی ہے, اور کوشش ہی ہے, کیونکہ معطل کرنے کا کوئی کلوز نہیں ہے کسی ٹریٹی میں سر. یہ بات ظاہر ہے بہت زیر بحث آئی تھی ہمارے ٹور پہ, جس میں میں ضرور پھر پرائم منسٹر شہباز شریف کا شکریہ ادا کروں گی, اور فارن آفس کا بھی, ڈار صاحب کا بھی. لیکن اس میں روئے رواں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری رہے ہیں. صبح 8 بجے سے چیئرمین صاحب, صبح 8 بجے سے رات کے 12 بجے تک وہ اپنے قدموں پہ رہتے تھے. ہم سب کو بھی انہوں نے ہلکان کر دیا. اکثر و بیشتر کھانا کھانے کا جب ناشتہ کر کے اگر مشکل سے نکلیں تو وہی ہوتا تھا, یا کوئی فارمل عشائیہ, نہیں تو سونے کا بھی حال نہیں اور پینے کا. لیکن ملک کا جس طرح سب نے مل کے, سارے دوستوں نے مل کے جو مؤثر مقدمہ لڑا ہے, وہ میں سمجھتی ہوں ستائش کا مستحق ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہی, لیکن انڈس واٹرز ٹریٹی پہ خاص طور پہ بہت باتیں ہوئی ہیں, اور سب نے جس سے ہماری ملاقات ہوئی ہے, چاہے امریکہ میں ہو, نیو یارک میں ہو, ملٹی لیٹرل سے ہو, یورپ میں ہو, لندن میں ہو, کشمیر کا ایشو تو آیا بار بار. دہشت گردی پہ بھی بہت مؤثر بات کی گئی کہ پاکستان تو تیار ہے امن کے لیے, ہمیشہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم مستقل جنگ کی نہیں بات کرتے, ہم تو مستقل امن کی بات کرتے ہیں. لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے جسٹ پیس. اس پہ ہر چیز ٹیبل پر ہو, اور 2 نیوکلیر ممالک کس نہج پہ پہنچے سب کو پتہ ہے کہ ایسکلیٹ بھی ہم نے نہیں کیا, نہ ہم نے جنگ مسلط کی چیئرمین صاحب. لیکن پانی کا جو مسئلہ ہے وہ کبھی جیتی دنیا نے اس طرح نہیں دیکھا ہے کہ کوئی ملک اسے ویپن آف وار کی طرح استعمال کرے. اس طرح ہتھیار استعمال کرنا پاکستان یا کسی دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا. اینڈ اٹ از اے بہت ڈینجرس پریسیڈنٹ دیٹ چیئرمین بلاول ریپیٹڈ ان ایوری میٹنگ. اس پہ سب کے سوال بھی اور جواب ہوئے, اور ہم نے سب کو سیٹسفائی کیا اللہ کے فضل سے جہاں جہاں میٹنگز ہوئیں. اور پاکستان کا نام ضرور ایز اے رسپانسبل میچور نیوکلیئر پاور ہر جگہ سب کے دلوں میں یہ بات اور ذہن میں بیٹھ گئی ہے. ہندوستان کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا سر, ان کے پاس کوئی میسج نہیں تھا. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ.